بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی خرافات۔ پیارے دوستو، شب برات پہ کچھ ایسی خرافاتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق، کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا، اور بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں انہیں دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو آج بہت سی ایسی باتیں جاننے کو ملیں گی جو آپ نے شاید ہی سنی ہوں گی۔ اگر آپ بھی شب برات جیسی مبارک رات میں ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ ثواب نہیں بلکہ عذاب کماتے ہیں۔ تو چلیے اب وہ خرافاتیں بھی جان لیجئے جو اس مبارک رات میں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آتش بازی۔ ان بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہے، جو آتش پرستوں اور کفار و مشرکین کی نقل ہے۔ اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور گاڑھی کمائی آگ میں جل جاتی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، گویا ہم خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی اور عبادت و استغفار کا تحفہ پیش کرنے کے بجائے اپنے پٹاخے اور آگ پیش کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 2، چراغاں کرنا۔ شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں، مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور غیر مسلموں کے تہوار دیوالی کی نقل اور مشابہت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ چراغاں کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد برمکی سے ہوا ہے، جو اصلاً آتش پرست یعنی آگ کا پجاری تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغ کی روشنی بھی لایا، جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے، جبکہ غیروں کی نقل اور مشابہت پر سخت وعید آئی ہے۔ نمبر 3، حلوہ پکانا۔ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت کریمہ، احادیث شریفہ، صحابہ اکرام کے آثار، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں عبادت و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو مجھ سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس نے مسلمانوں کو ان خرافات میں پھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل من گھڑت اور بے اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا، جبکہ حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے۔ دانت ٹوٹنے کی تکلیف شوال کے مہینے میں اور حلوہ کھایا گیا 10 مہینے بعد شعبان میں، کس قدر بیہودہ اور باطل خیال ہے۔ نمبر 4، گھروں کا لیپنا پوتنا، نئے کپڑے بدلنا اور اگربتی وغیرہ جلانا۔ شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نیز گھروں میں اگربتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں، لہٰذا ان بدعاتوں سے بھی احتراز لازم ہے۔ نمبر 5، مسور کی دال پکانا۔ یہ بھی بیہودہ رسم ہے۔ الغرض یہ تمام رسم خرافات اور بے اصل ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے احتراز لازم ہے۔ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا
مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوا جو شخص میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار ہی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے حفاظت فرما کر اتباع سنت کے جذبے سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔